معاملہ کل جیسے تیسے حل تو ہوا، لیکن جب وفاقی حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی، سندھ کی باقی جماعتیں، سندھ کے عوام وہ نہیں تسلیم کرنے کو تیار، تو اتنی تاخیر کر کے اس مسئلے کو حل کرنے سے جو نقصان ہوا ہے اس احساس ہے آپ کے اتحادیوں کو؟ دیکھیں میرا عباس صاحب، سیاست اپنی اپنی ہے. اس بات کا تو ہمیں بھی ادراک ہے کہ یہ اتنا لمبا کیوں ہوا ہے، یا سی سی آئی جو ہے جس کو 90 ڈیز میں ہونا چاہیے تھا، اور جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں کیئر ٹیکر میں یہ چیز سامنے آتی ہے، اور فوراً ہمارے جو ہے ایریگیشن منسٹر جام خان چورو صاحب نے ایک لیٹر بنایا، سمری بنائی، اس کے اوپر چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے جولائی میں 24 میں لیٹر لکھ دیا، اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ دیکھیں جہاں پانی کا تنازع ہوتا ہے، اگر صوبوں کے مابین کسی قسم کے کوئی اس تفرقہ ہوتا ہے، اس کا حل خالی ایک سی سی آئی ہے، ایون کہ کیبنٹ میں وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کہا یہ اس قسم کا ایشو ہے، اس کو ہم ایگری نہیں کرتے ہیں اور آپ اس سے باز رہیں. لیکن ملک اور قوم نے یہ دیکھا کہ یہ 90 دن کے بجائے یہ 14 مہینے پہ یہ بات چلی گئی. جیسے میں نے کہا کہ پولیٹکس اپنی تو حتی الوسع بات قوتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سندھ میں جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کو، اپنے عوام کو، اپنے ووٹ بینک کو یکجا نہ رکھ سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ انہوں نے جو کہ حیدرآباد کے جلسے میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے کہا میں تو بھئی عوامی لیڈر ہوں، میں وہی کچھ کروں گا جو میری عوام کہے گی. جو فیصلہ تو نہیں تھے اس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے چیئرمین جو ہے، میں نے ان کی بات کی ہے. تو جو زرداری صاحب، بڑے زرداری صاحب نے تو جوائنٹ سیشن میں آ کے حکومت کو کہا، یہاں پہ کہا کہ دیکھیں ذاتی طور پہ بھی میں اس کا مخالف ہوں اور حکومت کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اس قسم کی بات مت کریں کہ ہمارے ملکی حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے متحمل جو ہیں ہو سکیں. تو آخر ڈیفینیٹلی آج آپ نے دیکھا ہوگا مراد علی شاہ صاحب جب سی سی آئی کے بعد واپس گئے ہیں سندھ میں تو کتنا لوگوں نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا، اور ان کا گزارش. اب میں آپ کو جواب دوں گا نا جی، جو ان کا جو خطاب تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اور انہوں نے سندھ کے تمام لوگوں کو جو بھی یہ احتجاج کرے، احتجاج وفاق کے خلاف ہو رہا تھا. سندھ والے تو خود، ہم تو اس کی آواز تھے، ہم تو خود جو ہے بڑے احتجاج آپ کے خلاف تھا. لیکن دیکھیں سندھ میں جو احتجاج تھا وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے تھا، ہماری آواز تھے. ان کا سب کا یہ کہنا تھا، سندھ کے جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے وکلاء کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، میں آپ کو بتاؤں گا. تو بات یہ کوئی ایسا آدمی نے 2 4 5 8 10 ایکڑ کا جو زمیندار نہ ہو. ہر ایک آدمی کو پتہ ہے میری روزی روٹی کس طریقے سے بننی ہے. پہلے پانی کی جو شارٹیج ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے پنجاب میں کتنی ہے، سندھ میں کتنی ہے، اور میرے دریا جو ہے وہ پانی کے لیے کتنا ترس کر رہا ہے، جو کہ 10 MAF پانی آپ نے دریا کو دینا تھا، دریا کو کہہ رہے ہیں سمندر کو دینا تھا. وہ پانی بھی، وہ تو پاکستان کا سمندر ہے نا، اس کو بھی وہ آپ نہیں دے سکے. تو اس کے لیے احتجاج کسی نے جو ہے وہ کرنا تھا، سندھ کے خلاف نہیں بلکہ وفاق کے خلاف تھا. باقی رہ گیا جی جو آپ نے سندھ کی بات کی کہ کراچی میں ایک اس قسم کی صورتحال ہوئی، ملیر میں اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا. وہاں پہ ایک موبائل بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی تعداد ہے، 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس قسم میں کوئی اس قسم کے شر پسند لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس قسم کی سچویشن کو ایگراویٹ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن اتنے دنوں کے 12 دن کے احتجاج میں ایس سچ کو بڑا اس قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہو پایا کہ کوئی گورنمنٹ نے لوگوں کے اوپر کوئی گولیاں برسائی ہوں یا لوگوں کو ڈنڈے برسائے جو مجبوری طور پہ وہ رہے ہیں. باقی یہ نہ حکومت نے اور نہ ہی جو مظاہرین تھے. میں گزارش وہی کہہ رہا ہوں سب کا، چونکہ سب کا جو ہے مشن جو ہے وہ جوائنٹ تھا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آخر میں جو ہے ہوش کے ناخن لیے ہیں اور اس بات کو انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے کہ پہلے سے 2 صوبے جو ہیں پہلے سے ہمارے ڈسٹرب چل رہے ہیں. یہ ختم ہو گیا معاملہ ڈیفینیٹلی جی. آپ دیکھیں ارسا کی جو بات ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کے بعد جو ہے ایکنک والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور وہ آپ نے کل وہ دیکھ لی ہوگا کہ جو چولستان میں فارمنگ کا پروجیکٹ تھا، گرین انیشیٹو، دیکھیں بات گزارش میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
ایک آپ تھل کا میں بتاؤں کہ چھوٹا سا آپ کسی تھل کو بکر کو آپ لے لیں یا اور کسی تھل چولستان کو پہلے بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ڈھور ڈنگر وہاں پہ ہیں، ہاکڑا درجہ ہے، اس کے نیچے ابھی بھی ختم ہو پانی گیا ہے، ہاکڑا نا گزارے اب تو، دیکھو جی پوری civilization مان لیا جی وہ تو راوی بھی ختم ہو گیا، ستلج بھی ختم ہو گیا، لیکن زمین قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، پانی کا جو ڈپلیشن ہے اس کا لیول نیچے چلا گیا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا کہ ڈھور ڈنگر جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں، کھیتی باڑی وہاں پہ ملتی ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ تو بہتر طور پہ جانتے ہوں گے کہ تھلوں کے اندر چھولے ہوتے ہیں، اللہ بارش دیتا ہے، بارش دیتا ہے، اور چنے جو ہے وہاں پہ اگتے ہیں۔ تو ایسا دیکھیں، بات یہ ہے کہ گرین انیشیٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہریں، بات یہ ہے کہ جہاں نہیں پہ بھی ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تھلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریتلی زمینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ فصلیں ہو رہی ہیں، فصلیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص پنجاب کے کسی اور علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان سے اٹھ کے جاتا ہے، ان علاقوں میں جا کے فارمنگ کرتا ہے، جی ہزاروں ایکڑ زمین گورنمنٹ سے لیز پہ لیتا ہے، تو ایس آئی ایف سی کے اور گرین انیشیٹو کے منصوبے کے تحت تو پانی اس کو ریاست نے پہنچانا ہے نا، وہ پانی کہاں سے لائے گا؟ میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ اگر آپ کوئی بھی زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نیچے کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے، سیلین ہے، یا اس کے بعد نہر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے تو آپ ٹیل کے اوپر ہیں یا آپ نہر کے اوپر ہیں، آپ دریا کے اوپر ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر کوئی آدمی جا کے یہی سیم ایکسپیرینس راجستھان میں انڈیا نے کیا اور فیل ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو جہاں پہ تھل کے علاقے، ریتلے علاقے ہیں، ان میں دو باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر علاقے کی مٹی جو ہے، ہر مٹی جو ہے گندم کے لیے صحیح نہیں ہے، ہر مٹی جو ہے چاول کے لیے صحیح نہیں ہے، ہر مٹی چنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو پانی زیادہ چاہیے، کسی کو کم چاہیے۔ کم اور زیادہ کے علاوہ میں بتاتا ہوں نا کہ آپ جو ہے کسی کھیت کھلیان میں جا کے چنے جو ہے وہ کاشت کر دیں، قدرت کا نظام ہے، وہ آپ کو نہیں ہوں گے، ریتلی زمین میں ہی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ چاول جو ہے ریتلی زمین میں جا کے جتنا پانی دے دیں وہ نہیں ہوں گے، یہ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو جو آدمی جہاں پہ جو کہ جا کے زمین لیتا ہے، جس کی لیز لیتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پانی کی کیا صورتحال ہے۔ ذوالفقار بھٹو جونیئر کی تقریریں آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو گزارش کی 25 کروڑ آدمی ایک سوچ تو نہیں رکھ سکتے، اور پہلے میں نے کہا سیاست اپنی اپنی، تو سیاست دیکھیں آواز جو ہے کوئی آدمی کہیں سے بھی، لیکن آپ کیا محترمہ بینظیر بھٹو کا بھتیجا اور ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا، گزارش یہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی زرداری لیگ ہے، نہیں ہے، میں گزارش یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہ گزارش یہ کی کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ امیر عباس صاحب اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہم سوچ دیں۔